آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا ایسی گھاٹی میں گزر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، تو انہوں نے کہا میں لوگوں سے گوشہ نشینی علیحدہ ہو جاتا ہوں، گوشہ نشینی اختیار کر کے اس گھاٹی میں اس علیحدہ جگہ پہ عبادت کروں گا اور یہیں قیام کروں گا، یہیں پہ رہوں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر یہ بات عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ایسا نہ کرو، کیونکہ آپ اکیلی جگہ پہ عبادت نہ کرو، اور آگے فرما دیا کہ تمہارا راہ خدا میں جہاد کے لیے کھڑا ہونا گھر میں 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے؟ اور راہ خدا میں جہاد کرو۔ جو شخص اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقفہ کے برابر جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک صحابی نے ایک صحابہ کرام کو فرمایا، عرض کی کہ میں یہ ایسی سوچ رکھتا ہوں کہ وہاں جنگل ہے، ایک جگہ پہ جنگل ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس جنگل میں چلا جاؤں، اکیلا بیٹھ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور پھر اس نے سوچا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، جیسے اللہ کے نبی نے اگر مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں کروں گا۔ پھر اس نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ایسے ہے، میں ایسے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں 70 سال کی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل، زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے فرما دیا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، آگے فرما دیا کہ تم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، معاف کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے، اور راہ خدا میں جہاد کرو۔ آگے فرما دیا کہ راہ خدا میں جہاد کرو، اور آگے واضح فرما دیا جو انسان اتنا ٹائم جہاد کے لیے جاتا ہے، جہاد کو ٹائم دیتا ہے، جیسے کوئی بندہ اونٹنی کا دودھ نکالنے کا ٹائم لگتا ہے، اتنا بھی کوئی بندہ اگر جہاد کے لیے ٹائم نکالے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دے، اس کے لیے جنت لازم کر دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب و فضائل جہاد حدیث نمبر 1656، اور یہ کاشفۃ القلوب میں ہے صفحہ نمبر 615۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند آئی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار یہ مجھ سے پھر ارشاد فرما دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ایک اور عمل ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کے 100 درجات بلند فرماتا ہے، اور ہر 2 درجات کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ راہ خدا میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا واضح ارشاد فرما دیا۔ آپ نے واضح یہ فرما دیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، رب تسلیم کر لیا، اور اسلام کو دین تسلیم کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ راضی ہو جائیں، اس کے دین اسلام پہ راضی ہو جائیں، اور اللہ کے نبی کو سچا رسول تسلیم کر لیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ اس پہ راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ کافی دفعہ ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز نہیں دی، اور اسلام میں یہ حقوق ہمارے اوپر نازل کر دیے، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی ہمارے اوپر اپنا نبی مسلط کر دیا، وہ چیزیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، تھوڑا سا یہ چیز سوچ لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا، پھر اس کی رہنمائی کیسے ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہ سکھاتا، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنایا، اس کی رہنمائی، اس کو سیدھا طریقہ، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے، اور نبیوں کو کوئی نہ کوئی دین دے کر بھیجا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دین اسلام دے کر بھیجا، تاکہ وہ سلامتی اور پیار محبت کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سوچ لینی چاہیے، اگر اللہ کے نبی اللہ
اللہ پاک اپنے نبیوں کو نہ بھیجتا ہم کبھی بھی یہ سیدھے راستے پہ نہ چل سکتے، ہم ہر وقت بھٹکتے، پریشانیوں میں رہتے۔ ہمیں اسی پہ غور کر لیں۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا کہ جو چیزیں یہ عمل کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ ارشاد فرما دیا، اور آگے یہ بھی فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے اجر دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ حدیث نمبر 1884 اور مکاشفۃ القلوب میں ہے صفحہ نمبر 615۔